اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاکستان کے بننے کے پہلے کے واقعات آپ کو میں نے سنائے ہیں، کچھ مشہور۔ اب یہ ساری کہانی جو ہے 14 اگست 1947 کو آ کر اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ پاکستان مارج وجود میں آ جاتا ہے، اور 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک دن کا بچہ تھا۔ اس کو بچوں کی طرح ہی سنبھالنا پڑنا تھا، چونکہ بچے کو دائی اور ماں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے دشمن جو ہیں، بچوں کے دشمن بھی بہت ہوتے ہیں، مختلف بیماریاں، ہر وقت دھیان۔ ہندو اس کے دشمن تھے، اور کانگریس کے ساتھ ملے ہوئے مسلمان مولوی یہ اس کے دشمن تھے۔ لیکن قائد اعظم نے نہایت فراست اور عقل مندی سے اس کی پرورش کی ہے۔ آپ نے، چونکہ آپ کو پہلے تجربہ تھا کہ میرے ساتھ وفاداری کے ساتھ کون چل رہا ہے اتنے عرصے سے، تو اس طرح پھر آپ کو پتا تھا، تو آپ نے پہلے سر ظفر اللہ خان صاحب کو، جس نے پہلے سے وفاداری کے ساتھ کئی سال آپ کے ساتھ گزارے، وزیر خارجہ مقرر کیا اس کی بیرونی حفاظت کے لیے، اور اندرونی باغ ڈور پھر خود سنبھال لی۔ مخالف مولوی مفتی محمود اور مولانا مودودی، جن کو اس پاکستان کے ساتھ الرجی تھی، اس کو پھر سمجھا کہ اب یہ بن گیا ہے، اس کو کیسے نقصان پہنچایا جانا ہے۔ انہوں نے پھر ہجرت کر کے پاکستان کی طرف وہ تشریف لے آئے اور اپنی کارروائیاں پاکستان کی مخالفت میں شروع کر دیں۔ سر ظفر اللہ خان نے بحیثیت وزیر خارجہ اور مستقل نمائندہ UNO، اس دوران انہوں نے فلسطین، اردن، سعودی عرب، کشمیر، مراکش، دیگر مسلمانوں کے ممالک کی وکالت کی اور انہیں آزادی دلا کر خوب کامیابی سمیٹی، اور اس قدر موتقد تھے عربی، سعودی عرب والے خاص طور پر، کہ سر ظفر اللہ خان صاحب کو مکہ جانے کی دعوت دی اور ان کو شاہی مہمان رکھا، ان کے لیے نوافل پڑھنے کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا ہے، اور فخر محسوس کیا کہ آپ نے اتنی خدمت کی ہے تو ہمیں کچھ خدمت کا موقع دو۔ کشمیر کے بارے میں جو قرارداد پاس ہوئی ہے، UNO سے آپ نے منظور کروائی ہے، یہ سر ظفر اللہ خان ہی تھے جنہوں نے منظور کروا کر کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا منوایا، انہوں نے حق منوایا، اور اس طرح آپ نے پھر یہ پہلی اور آخری قرارداد تھی جو UNO کی طرف سے سر ظفر اللہ خان نے منظوری کروائی، اور آج تک اس کی بنیاد پر کشمیر کا مقدمہ لڑا جا رہا ہے۔ سر ظفر اللہ خان وہ لیڈر تھے جو UNO کے اجلاس کے دوران بھی وقت پر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ احتراماً اجلاس بند ہو جاتا تھا، پھر آپ کی قابلیت کی بنا پر آپ کو UNO کا صدر بھی منتخب کر لیا گیا۔ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ پاکستانی اور مسلمان
UNO کا صدر بھی رہا ہے منتخب ہو کر۔ اسی طرح آپ نے 1952 کے بعد عالمی عدالت انصاف ہالینڈ کے پہلے جج رہے، پھر اس کے صدر منتخب ہوئے۔ یہ ایک عالمی ریکارڈ ہے جو آپ نے قائم کیا کہ مسلمانوں میں سے عالمی عدالت انصاف کا صدر، اور مسلمانوں میں سے اور پاکستانی عالمی عدالت انصاف کا صدر۔ اور اس طرح یہ ریکارڈ پوری دنیا کو اس کا اعتراف ہے۔ پھر میاں مظفر احمد صاحب، MM احمد جسے کہتے ہیں، جو اقتصادیات کے ماہر تھے، صدر ایوب کے زمانہ تک اقتصادی مشیر رہے اور وزیر خزانہ تھے۔ اپنے زمانے میں $10 سے زیادہ بڑھنے نہیں دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ موجودہ ڈیم جو آپ کو نظر آتے ہیں، تربیلا اور منگلا ڈیم، یہ آپ کی دی ہوئی سکیم اور اس پر عمل کروانے سے آج پاکستان ان ڈیم کی بنا پر زندہ ہے۔ لیکن دوسری طرف مولویوں کا کام بھی اپنا شروع تھا، ختم نبوت کو ایشو بنا کر ملک میں خوب فساد برپا کیا ہوا تھا۔ اس مقصد کے لیے یہ لوگ انڈیا چھوڑ کر آئے تھے کہ پاکستان میں امن نہیں ہونے دینا، اور وہ کام آج تک کر رہے ہیں۔ لیکن ان کے خفیہ اور دور رس برے اثرات جو ہیں، یہ اس پر کوئی غور نہیں کرتا۔ ہماری قوم کی یہ بدقسمتی ہے کہ اس پر کوئی غور نہیں ہو رہا کہ جو مذہبی منافرت کرنے والے حکومت میں موجود ہیں، ان کی نیتوں کو کوئی نہیں سمجھتا کہ حکومتیں اس وقت ترقی کرتی ہیں جب مولوی سیاست سے نکل جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا یورپ میں جب تک ان کے پادری حکومت میں رہے ہیں، یورپ ہمیشہ قہر مذلت میں ہی رہا ہے۔ آج سے 300-400 سال پہلے یہ ذلت میں زندگی گزار رہے تھے یورپ والے، اور جب ان کو پتہ لگا کہ مذہبی ملا کا سیاست کے ساتھ دخل اندازی کرنا یہ کامیابی نہیں ہے، انہوں نے مذہبی ملا کو سائیڈ پہ کر کے جب اپنی جمہوریت یا جیسی بھی حکومت انہوں نے کی، وہاں سے ان کی کامیابی شروع ہو گئی، اور آج بڑے سکون سے یورپ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ یہی ایک نسخہ ہے کہ مذہب کا ملک کے چلانے کے میں آج کل کامیاب نہیں ہے کہ مذہبی ملا کو اگر سیاست میں شامل کر لیا جائے تو وہ ملک جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو مذہبی ملا سے نجات حاصل کرنی ہوگی۔ تو یہ ہے ابتدائی 14 اگست کے بعد چند سالوں کا جائزہ، باقی ابھی باقی ہے، انشاءاللہ باقی دوسری قسط میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔